अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। कल मैं घरेलू मसरूफियात की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। अच्छा, मेरी एक बहन ने क्वेश्चन किया था कि जहेज़ के बारे में कोई बात करें कि आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। कहती है कि बच्चियों के लिए जहेज़ इकट्ठा करना मुश्किल हो गया है। अच्छा, हमारे दीन इस्लाम की जो तालीम है उसमें तो सिंपल फार्मूला है कि निकाह को आसान किया जाए ताकि गुनाहों के दरवाज़े बंद हो सकें। लेकिन अफसोस आज हमारे माशरे में शादी करना मुश्किल हो गया है और ज़ना करना आसान हो गया है। और ये जो अमल है, ये शादी करना इतना मुश्किल और महंगा हो गया है कि जिसकी वजह से बच्चियां घर बैठी रह जाती हैं। अच्छा, जहेज़ लेना या देना इस्लाम में कहीं भी नहीं है। ये रस्म एक बोझ बन चुकी है। अच्छा, ये जो रिवायत है कि जहेज़ लेना है और देने वाली, ये एक ज़माने में इसे मोहब्बत और खैर सगाली की अलामत समझा जाता था। माजी में जब किसी की शादी होती थी लड़की की, तो उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार उसके लिए कपड़े, बिस्तर और बर्तन या रोज़मर्रा इस्तेमाल की कोई भी छोटी छोटी चीज़ें एज आ गिफ्ट उसको दुआ के तौर पे देते थे। उसका मकसद ये होता था कि बेटी का जो नया घर है उसको बनाने में, उसको बसाने में उसके लिए आसानी हो जाए। लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक दिखावा बन गया है और ये एक मुकाबलेबाजी बन गई है। सब कुछ सादगी से होता था उस वक्त, ना कोई दिखावा होता था, ना कोई मुकाबलाबाजी होती थी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा, जहेज़ जो है मोहब्बत की अलामत से बदल कर एक मुकाबले और बोझ में तब्दील हो गई है। लेकिन इस्लाम में जो है वो शादी हमेशा सादगी से ही करने की तलकीन की गई है और किसी पर बोझ डालना बिल्कुल भी इस्लाम में ठीक नहीं कहा गया है। जहेज़ की असल रूह ये है कि जो दिया जाए वो दिल से, खुशी से और अपनी इस्तात के मुताबिक दिया जाए। वो कहते हैं ना कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए, उसके हिसाब से देना चाहिए, ना कि माशरे का दबाव के लोग क्या कहेंगे या दिखावे के लिए कि लोगों को दिखाने के लिए कि हमने बेटी को इतना जहेज़ दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारा जो ईमान है वो भी कमज़ोर हो गया है। मैंने ऐसी बेटियों को भी घर बैठे देखा है, अपनी आँखों से देखा है, जो अकलौती थी, जिनके भर भर के ट्रक गए थे, वलीमे से अगले दिन घर आ गई थी, लेकिन अपनी मर्जी की शादी की हुई थी। इसी तरह मैंने ऐसी शादी भी अटेंड की हुई है जिनमें सिर्फ 4 लड़के की तरफ से गवाह थे, 4 लड़की की तरफ से हम लोग थे और फैसल मस्जिद में निकाह हुआ था, वहीं से रुखसती हुई थी। एक एक सेवर फूड का जो डब्बा होता है वो सर्व किया गया था। वो एक वेल सेटल्ड फैमिली है, लड़की बैंकर है, लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में बाहर काम करता है। हालांकि उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ दोनों लड़का और लड़की के यहाँ जहेज़ लेना और देना बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता। इससे एक चीज़ का तो अंदाज़ा आप लोग लगा लें कि जो नसीब के खेल हैं वो दुख बेटी को मिलना ही मिलना है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ किया करें। अच्छा, अब हम आते हैं जी इसके सोल्यूशन की तरफ कि अब इसको कम से कम कैसे किया जाए। सबसे पहली चीज़, अगर हम किसी को भी बोलेंगे कि जहेज़ लेना बुरी बात है, जहेज़ देना बुरी बात है, आप लोगों को हम लोग तबलीग करेंगे कि जहेज़ ना लें, जहेज़ ना लें। सबसे पहला कदम आप खुद उठाएं। अगर आपका बच्चा जवान है, बच्चियां हैं, तो अगर सबसे पहला बेटा है तो उसकी जब शादी करें तो आप जहेज़ ना लें। खुल के कह दें कि आप जहेज़ ना लें, क्योंकि आजकल फैशन के हिसाब से चीज़ें इतनी जल्दी तब्दील हो जाती हैं। माँ बाप बेचारे, मैंने ऐसी फैमिलीज़ को भी देखा है जो 20-20 साल से जहेज़ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें अब आउटडेटेड हो गई हैं। बच्चियों के रिश्ते जहेज़ की वजह से भी नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसकी तरफ पहला कदम खुद उठाना है। आप जहेज़ से मना करें। अपने बच्चे की शादी करते हैं तो उसको मना कर दें कि हमने बच्ची की तरफ से जहेज़ नहीं लेना है। आप सख्ती से बोलें। जब आप खुद मिसाल बनेंगे अपने ख़ानदान में कि फ़लाँ ने अपने बेटे की शादी की है लेकिन उसने जहेज़ नहीं लिया है, तो इसी तरह जब आप अपनी बच्चियों की शादी करें तो आप पहले से ही बोल दें रिश्तेदारों को या जहाँ से भी रिश्ता आता है कि हम जहेज़ नहीं देंगे। अगर देंगे भी तो अपनी हैसियत के हिसाब से, जो हमारी बच्ची के इस्तेमाल में चीज़ें आ जाए वो सिर्फ देंगे। मैंने ऐसी बच्ची की शादी भी देखी है जिसने
خود ڈیمانڈ کی ہوئی تھی، رشتے والے آتے تھے وہ خود بتا دیتی تھی کہ میں جہیز لے کے نہیں آؤں گی۔ کیونکہ اس کو پتا تھا جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے ملنا ہے، وہ جہیز کے بغیر بھی مل جائے گا۔ تو ماشاءاللہ سیٹلڈ ہے وہ فیملی، وہ بھی بچی سیٹلڈ ہے، خوش ہے، لاہور میں ہوتی ہے۔ تو اللہ پر یقین رکھیں اور اپنی بچوں کی جہیز پہ فوکس کرنے کی بجائے کہ بچی ہماری میٹرک میں ہو گئی ہے، ہم نے جہیز اکٹھا کرنے، اس کی تعلیم پہ وہ پیسہ لگائیں، اس کی تربیت پہ وہ پیسہ لگائیں، تاکہ وہ اتنی اچھی اور پاورفل سیٹ پہ بیٹھی ہو کہ خود ہی رشتے والے آپ کے گھر آئیں، آپ کو جہیز کا لالچ دے کے اپنی بچی کا رشتہ نہ کرنا پڑے۔ آپ کی بیٹی کی جو تربیت ہے، اس کی جو ایجوکیشن ہے، اس کو دیکھ کے لوگ آئیں کہ کل کو ہمارے جو اگلی نسل ہے وہ کن ہاتھوں میں پروان چڑھے گی۔ تو اپنی بچیوں کی تربیت پہ فوکس کریں، ان کی پڑھائی پہ، ان کے کیریئر پہ فوکس کریں، تاکہ آپ کو جہیز کی جو لعنت ہے اس سے چھٹکارا مل سکے اور لوگ آپ کی بچی کو دیکھیں نہ کہ اس کے جہیز کو دیکھیں۔ یہ جو چیزیں ہیں وقتی ہیں، یہ ختم ہو جاتی ہیں، تو فیشن بدلتے رہتے ہیں۔ وہ چیزیں آپ جتنا مرضی دے دیں سسرال والوں کو، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو جہیز کے لالچ میں بچیوں کو لے کے جاتے ہیں، آپ ان کا گھر بھر دیں، جو مرضی دے دیں، لیکن اگر انہوں نے آپ کی بیٹی کو تنگ کرنا ہے تو وہ لازمی کریں گے۔ تو ان کو تو آپ جتنا بھی دیں گے، آپ کی بیٹی نے برداشت پھر بھی کرنا ہے۔ اگر جہیز سے گھر کو بستے تو کسی امیر کی بیٹی نہ اجڑتی، کسی بھی امیر کی بیٹی نہ اجڑتی۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرے کہ وہ خود انکار کرے، اپنے بچوں کی، بیٹوں کی، تاکہ وہ لوگ لینے سے خود بخود انکار کریں۔ جب لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ نے بغیر جہیز کے اپنے بچوں کی شادی کی ہے تو وہ بھی اس چیز کا اثر لیتے ہیں، لوگ پازیٹیو چیزوں کا بہت جلدی اثر لیتے ہیں۔ تو جو نئی جنریشن ہے اس کو تو میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اپنے اسکولوں میں، گھروں میں، اور یہ پیغام عام کریں کہ جہیز محبت کی علامت تھی۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جہیز محبت کی علامت تھی، نہ کہ دکھاوے کی یا مقابلے بازی کی، کہ میرے جیٹھ نے جو ہے وہ بچی کو اتنا جہیز دیا تو میں اس سے کم نہیں دوں گی۔ یہ ہمارا کلچر نہیں تھا، یہ ہمارے مذہب کا حصہ بھی نہیں ہے، اور نہ تھا، نہ ہے، اور نہ رہے گا۔ یہ تو بس ہم نے دکھاوے میں کہ اس نے اتنا دیا ہے تو میری بیٹی کو بات نہ سننی پڑے، میں اتنا دوں گی۔ جس کے نصیب میں اگر تکلیف لکھی ہے اس نے بات سننی ہے، اس نے اس تکلیف کو سہنا ہے۔ جس کے نصیب میں اللہ جنت نصیب کرے، ہماری پرنسپل ہوتی تھی، وہ کہتی تھی کہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ اگر ان کے نصیب اچھے ہوں گے تو ہر چیز میں آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، کووڈ کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب کچھ سادگی سے ہوا، کوئی بڑی بڑی دعوتیں نہیں ہوئی، کوئی دکھاوے نہیں ہوئے۔ تو یہ کیا تھا؟ ساری شادیاں سمپل نکاح کے ساتھ ہوئی تھی، چھوٹے پیمانے پر ہوئی تھی، کوئی گھروں کی چھتوں پر ہوئی، کچھ چند لوگوں کی موجودگی میں ہوئی شادی، لیکن سب کی خوشی سے ہوتی رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ رک گئی ہیں۔ اس سے کیا ہوا کہ دکھاوے سے بچ کر ہم سادگی کو بھی اپنا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے صرف بیماری کے دنوں میں یہ چیز کرنی ہے، عام دنوں میں بھی اسی طرح سادگی سے کریں، تاکہ جو سفید پوش طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، ان کی بچیاں نہ بیٹھی رہیں۔ آپ پہلا قدم اٹھائیں گی تو آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ باقی لوگ بھی اس چیز کا اثر لیں گے۔ شادی مقابلے سے نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ جہیز اس کا اتنا آیا تو اس کا گھر بس گیا، اس کا اتنا آیا کم آیا تھا تو اس کا گھر اجڑ گیا۔ یہ دو انسانوں اور دو خاندانوں کا ایک پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان لڑکے خود یہ اعلان کریں کہ ہمیں کوئی جہیز نہیں چاہیے۔ یہی اعلان ایک بہت بڑی برائی کو ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس میری بہن کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اسی ڈیمانڈ کی وجہ سے بچیاں گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ تو جتنا زیادہ آپ اس برائی کو ختم کریں گے، جتنا زیادہ آپ اس چیز کے لیے مثال بنیں گے کہ اس بندے نے جہیز نہیں لیا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی پہ جہیز نہیں لیا، یا فلاں نے جہیز نہیں دیا ہے، تو اس چیز کو ختم کریں تاکہ بچیوں کے لیے آسانی ہو، نکاح آسان ہو جائے۔ گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے اور نکاح کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، تو اس چیز کو پروموٹ کریں۔
چاہے اپنی جیب خالی ہو، لیکن لڑکی والوں کو جو ہے ڈیمانڈ پوری رکھنی ہے۔ لڑکا کوئی کام نہ کرتا ہو، لڑکی میں کوئی فالٹ نہیں ہونا چاہیے، جہیز بھی پورا ہو، شکل بھی اچھی ہو، پڑھی لکھی بھی ہو، قد بھی اچھا ہو، تو پھر آپ آگے سے پوچھیں نا کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے۔ تو جب تک آپ خود اپنے لیے حق نہیں بولیں گے، اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، پہلا قدم خود نہیں اٹھائیں گے، تو لوگ اسی طرح آپ سے ڈیمانڈ کرتے رہیں گے۔ روایتیں وہی اچھی ہوتی ہیں جو خوشیاں بڑھائیں۔ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ ہماری روایت ہے، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے، تو وہ روایتیں یا ٹریڈیشنز جو بھی ہیں وہ وہی اچھی لگتی ہیں جو خوشیاں بانٹیں، نہ کہ کسی کے گھر پہ بوجھ ڈالیں۔ ہم سب کو مل کے جو ہے ایک نئی شروعات کرنی پڑے گی، سادگی سے نکاح کریں تاکہ جو غریب سفید پوش طبقہ ہے ان کے لیے بھی آسانی ہو۔ باقی اللہ پر چھوڑ دیں، باقی اپنے بچیوں کے اچھے نصیب کی دعا کریں، کیونکہ جو ان کے نصیب میں لکھا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ان کے نصیب میں جس کے ساتھ جوڑا بنا ہے وہ بغیر جہیز کے بھی بن جائے گا۔ اس چیز کا آپ اللہ پہ یقین رکھیں کہ جو میری بچی کا نصیب اللہ نے لکھا ہے وہ اس کو ملنا ہے، بغیر جہیز کے بھی مل جائے گا۔ تو آپ ڈائریکٹ بات کریں کہ میں اپنی حیثیت کے حساب سے اپنی بچی کو دیں گے، باقی ڈیمانڈ کوئی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ آج کل تو لوگ ڈیمانڈ کرنے لگ گئے نا، گھر گاڑی، اس طرح کی سچویشن اب تو آ گئی ہے۔ کیونکہ جتنا زیادہ آپ ان لوگوں کو، لالچی لوگوں کو پروموٹ کریں گے، اتنا زیادہ ہی یہ معاشرے میں گناہ کا باعث بنیں گے، کیونکہ پھر لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی، بچیاں گھروں میں بیٹھی رہیں گی، تو پھر یہی سچویشن ہوگی جو آج کل بہت، میں کہتی ہوں کہ بہت سیریس ایشو ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ اس چیز کے اوپر بات ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ جہیز لیں ان کو لوگ اتنا شرمندہ کریں کہ وہ جہیز لیتے ہوئے بھی ڈرے۔ اتنا اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگ اس معاملے میں کوئی قدم اٹھائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔